قرآن بات تک نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک میں ایک معاشرے میں اس طرح سے کام چل سکتا ہے؟ الیکشن ہوتے ہیں، لوگ حمایت بھی کرتے ہیں، لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس بنیاد کے اوپر کہ یہ میرا الیکشن میں مخالف ہے، آپ اس کے بعد جھوٹے مقدمے بنانا شروع کر دیں. آپ کہیں گے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو جیل میں ڈھونسوں گا. تو اس طرح سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ اس طرح سے کوئی معاشرہ چل سکتا ہے؟ لیکن اس آدمی نے اس کی بنیاد رکھی. اس آدمی نے جو ہے نفرت کو بنیاد بنایا. اس آدمی نے اپنے لوگوں کو کہا کہ سیاسی مخالفین اگر آپ کے سامنے آئے ان کو گالیاں دیں، ان کے خلاف آوازیں کسیں، ان کو چور کہے، ان کو ڈاکو کہے. اس نے ماؤں کو کہا کہ جب اپنے بچے اسکول بھیجیں تو بچوں کو کہیں کہ بیٹے کہ وہ جا کے اسکول میں مخالف جماعت کے بچوں کو چور اور ڈاکو کہا کریں، ان کے اوپر آوازیں کسا کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو اس نے میڈیا پہ کی. یہ کوئی میں اپنے سے اس کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، یا میں کو اپنے سے اس کے ذمہ بات نہیں لگا رہا. اس طرح سے اس نے سوشل میڈیا، اس میں جو گھٹیا پروپیگنڈا مہم اس نے چلائی، اس نے گالی گلوچ بریگیڈ بنایا. اس نے پوری دنیا کی جو ہے وہ ایسی تیسی پھر پوری دنیا میں جو ہے اس نے کوئی طرح کا کلچر جو ہے وہ اس کو رواج دیا. لوگوں کے جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی، نوجوانوں کو، بچوں کو اتنا گمراہ کیا، ان کی رگوں میں جو ہے وہ زہر بنا، بارود بنا، اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ کیا کہ پھر وہ 9 مئی کو وہ نفرت جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ سامنے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر پچھلے الیکشن میں اگر ہمیں کسی نے ووٹ نہیں دیا تو ہم اس کے بعد اب یہ کہتے کہ جناب اس کو تو ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو آج یہ مجلس سج سکتی تھی، آج یہ عظیم الشان جو ہے وہ جلسہ میٹنگ ہو سکتی تھی. اس آدمی نے ملک میں ایک منفی سیاست کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اس کی وجہ سے اکانومی کا بٹھا بیٹھ گیا. آئی ایم ایف کے جہاں پاس جانا پڑا، کہتا تھا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خود کشی کر لوں گا، لیکن پھر جانا پڑا اور کوئی کام نہیں کیا. اس نے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم میٹرو کی بات کرتے ہیں، موٹر ویز کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ موٹر ویز آ رہی ہے، آپ اس پہ چڑھیں، لاہور آپ کو 2 گھنٹے میں پہنچا دے، ملتان کو 2.25 گھنٹے میں جائیں، سکھر جائیں، سکھر سے آگے کراچی تک موٹر وے بن رہی ہے. لوگ صبح چلا کریں گے، شام کی چائے پی آگے فیصل آباد جو ہے وہ کراچی سے پیئیں گے. آپ کراچی چلے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، آپ اسلام آباد چلے جائیں. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ بندہ جو ہے وہ صبح اسلام آباد جائے اور شام کو واپس آ جائے؟ یہاں پہ راول پنڈی کو لوگ جایا کرتے تھے، اسلام آباد راول پنڈی کو تو 7 گھنٹے لگتے تھے، اور جو حالت ہوتی تھی کم از کم بندے کو جا کے وہاں پہ 2 دن آرام کرنا پڑتا تھا تو پھر جا کے کسی کام کے قابل ہوتا تھا. یہ سارے منصوبے جو ہے وہ کس نے بنائے؟ آپ پورے ملک کی بات چھوڑیں، آپ فیصل آباد کی بات کریں. فیصل آباد کے دونوں طرف سے جو موٹر وے جا رہی ہیں، لاہور سے ملتان جو جگہ والا سے گزر رہی ہے، اور یہ موٹر وے جو ہے یہ کس دور میں بنی؟ یہ FIC ہاسپٹل جو ہے وہ کس دور میں بنا ہے؟ یہ چلڈرن ہاسپٹل جو ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے کس کے دور میں بنا ہے؟ یہ یونیورسٹیز، یہ کیمپس کس دور میں بنے ہیں؟ آپ مجھے ان 3.25 سالوں میں جو اس فتنے کی حکومت رہی ہے، مجھے کوئی فیصلہ آباد کا کوئی ایک منصوبہ بتا دے کہ جی یہ جو ہے وہ اس دور میں جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. حالانکہ 4 سال کا عرصہ جو ہے ایک عرصہ ہوتا ہے، 4 سال ایک وقت ہوتا ہے. یہ میں پچھلے 5 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا بائی پاس تھا وہ موٹر نہیں تھا، اس میں سے آپ گزر نہیں سکتے تھے. یہ امی پور روڈ ہے، یہ امی پور روڈ جو ہے، یہ جب میں نے یہاں سے الیکشن کا لڑنے کا فیصلہ کیا
تو میں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ اس کے فنڈز رکھوا دیے، کوئی تقریباً اس وقت 15 کروڑ روپیہ رکھوایا تاکہ یہ مکمل ہو جائے۔ انہوں نے اس کو روک دیا، انہوں نے کہا جی الیکشن شروع ہو گیا، اب نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد 4 سال ان کی حکومت رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، پٹواریوں کے تبادلے تو یہ کرواتے رہے، پٹواریوں سے منتری تو جو ہے لیتے رہے، ایس ایچ او سے جو پیسے تو اب لیتے رہے، تھانوں کو جو ہے وہ فروخت کرتے رہے۔ تو یہ ابھی پر روڈ کیوں نہیں بنوائی ہے؟ 4 سال میں ان کی پنجاب میں حکومت تھی، وہ فرا گوگی ان کی بیٹھی تھی وہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ بزدار بیٹھا تھا، کیوں نہیں یہ سڑک بنی جو ہے وہ 4 سالوں؟ یہ بائی پاس کیوں نہیں بنا 4 سالوں؟ ہمیں صرف 2 مہینوں کا موقع ملا کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب میں ان کی حکومت بنی، مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ جائیں آپ ای ڈی پی نکالیں اور دیکھیں کہ یہ بائی پاس کا 6 ارب روپیہ جو کہ 2 ارب روپیہ 200 کروڑ روپیہ سے آپ کے حلقے میں ہے، یہ اے ڈی پی اسکیم میں پاس ہوا، بجٹ میں پاس ہوا۔ یعنی وہ اسکیم جو بجٹ میں پاس ہوتی ہے وہ اس وقت پاس ہوتی ہے جب بجٹ منظور ہوتا ہے۔ جب بجٹ منظور ہوا تو اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی۔ یہ جو ابھی کو روڈ ہے یہ اے ڈی پی کی اسکیم ہے، اس وقت یہ اس کا 24 کروڑ روپے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پاس ہوا۔ اسی طرح سے میں نے ایک سڑک کہا تھا کہ اپنے حلقے سے ایک طرف سے شروع کروں گا، دوسری طرف سے جو ہے وہ جائے گی، تقریباً وہ 93 کروڑ روپے کی سڑک ہے، وہ بھی اے ڈی پی کی اسکیم تھی، وہ بھی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ یہ کیونکہ اے ڈی پی کی اسکیمیں تھیں، یہ جو ہے یہ ختم نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے آگے جاری طور پہ اپنے افتتاح تو کیے بعد میں جب دوبارہ پریزیڈنٹ کی حکومت بن گئی، لیکن ان کو ختم نہیں کر سکے۔ لیکن دوبارہ جب ان کی حکومت نہیں رہی، اپنا جو ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا، تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ ان کے فنڈ سارے میں نے جاری کروائے اور ان کی کوالٹی کو بہتر کی۔ آپ جو ہے یہ بائی پاس پہ سفر کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بائی پاس کی کوالٹی کی سڑک بنی ہے، موٹر وے کے معیار کی بنی ہے۔ کیونکہ میں نے آ کے ان کو کہا کہ اگر یہ سڑک کا معیار جو ہے وہ نہ ٹھیک ہوا تو پھر نہ محکمے کے لوگ بچیں گے، نہ ٹھیکیدار جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اس کی بخشش ہوگی۔ میں نے کوئی کمیشن نہیں لینا آپ سے، یا میں نے کو آپ سے اور کوئی مفاد نہیں لینا۔ تو یہ کام سارے جو ہیں یہ ہمارے دور میں ہو، لیکن انہوں نے صرف اس ملک کو بحران سے کا شکار کیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جب اس ملک میں بحران آیا، پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا۔ میں اس کی مثال دوں آپ کو، 99 میں 97 میں جب پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت آئی، مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا۔ اس وقت پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ میرے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں جن کو 1997 میں پوری طرح سے معاملات کی خبر ہوگی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ 1997 میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بلکہ 1997 میں انڈیا کہہ رہا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ فراہم کر دیں آپ لاہور کے راستے۔ 1997 میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ 1997 میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی خود کچھ حملہ بھی ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دوران انڈیا نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کر دیے 5، اور اس کے بعد انڈیا کا جو اس وقت کا وزیر داخلہ تھا ان کا ایل کے اڈوانی، 11 مئی 1998 کو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اور 13 مئی کو میں نے خود سنا ایل کے اڈوانی نے کہا کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ
کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اب ایک ایٹمی قوت ہے. ایٹمی قوت کے ساتھ بات کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. پوری قوم فکر مند تھی, پوری قوم اپنی عزت اور اپنے وجود کے بحران کا شکار تھی. پوری قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ انڈیا جس نے پہلے ہمیں دو ٹکڑے کر دیا, اب یہ اتنا طاقتور ہو کے ایٹمی قوت بن گیا ہے تو اب تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. اس وقت ایک سویلین وزیر اعظم تھا, واسکوٹ پہننے والا وزیر اعظم تھا. اس وقت پوری قوم کو اس بحران سے اس نے نکالا اور ٹھیک جو ہے وہ 18-19 دن بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 5 کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایک ایٹمی قوت. پاکستان ایٹمی قوت بنا, پوری دنیا نے جشن منایا, مسلمان دنیا نے. ایٹمی قوت پاکستان بنا تھا لیکن پوری مسلم دنیا میں تمام مسلمان ملکوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سب کا محافظ ہے. اس کے بعد پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا پاکستان کا کہ جی آپ نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے. اس بحران سے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے نکالا. اس کے بعد پھر ایک سازش 12 اکتوبر آیا. اس وقت بھی یہی بیانیہ کہ جی کرپشن ہے, چور ڈاکو کھا گئے, ان کے پیٹوں سے نکالوں گا میں. اس کے بعد اس نے پورے 10-12 سال اس ملک پہ حکومت کی. کون سی کرپشن سامنے لے کے آیا, کون سی جو ہے وہ دولت سامنے لے کے آیا. اس ملک کو بحران کا شکار کیا. اس ملک میں دہشت گردی آئی, اس ملک میں لوڈ شیڈنگ آئی اور 2013 میں جب دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آپ کے ووٹ کی طاقت سے آئی, آپ نے ووٹ دیا, آپ نے اعتماد کیا. اس وقت حالت یہ تھی کہ 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ 150 آدمی ایک واقعے میں شہید ہو رہے تھے. نہ مسجدیں محفوظ تھی, نہ وہاں بارگاہیں محفوظ تھی. ایک دھماکے میں جو ہے وہ 100 آدمی جو ہے وہ شہید ہو رہا تھا. لوگ یہاں سے جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے. باہر سے کوئی آدمی پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا. جو کاروباری لوگ تھے وہ دبئی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں, ہم کراچی, اسلام آباد اور نہیں آ سکتے, وہاں پہ تو دہشت گردی ہے. آپ نے اعتماد کیا. اس وقت بھی ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ پہ اعتماد کریں, آپ میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کریں. ہم اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور جو ہے وہ دہشت گردی اس کو ختم کریں گے. کیونکہ اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اور یہ سچ تھی کہ اگر یہ 2 مسئلے حل ہو جائے تو پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ اس بات کی گواہی دیں, آپ اس بات کو معلوم کریں, اس کو ویریفائی کریں. رانا جابر سلطان رشید صاحب, رانا جابر رشید صاحب کا تعلیم کے آدمی ہے, اسکول بنایا ہوا ہے. یہ آپ کو ریسرچ کر کے بتائیں الخدمت کے تمام ممبرس کو کہ اس وقت یہ حالت تھی یا نہیں تھی. اور 2013 میں جب آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا, آپ نے پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دیا, آپ نے میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کیا, ہم نے اگلے 4 سالوں میں اس ملک سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا اور اس ملک سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کیا. اور وہ خاتمہ آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے. آج بھی سی ٹی ڈی کی موجودگی میں ہم نے وہ ایک ایسا ادارہ بنایا, اسٹیٹ آف دی آرٹ. ان کی تنخواہیں بہتر رکھی, ان کو بہت اچھی ٹریننگ دی, ان کو بہت اچھے ہتھیار دیے, ان کو بہت اچھے حالات دیے. ان کے ساتھ پولیس نے تعاون کیا, ان کے ساتھ رینجرز نے تعاون کیا, ان کے ساتھ فوج نے تعاون کیا. اس ادارے نے جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا.
ہم نے چائنا سے مدد لی، سی پیک لے کے آئے اور اس کی سی پیک میں بجلی کے کارخانے لگے۔ جو کارخانے 6 سال میں لگنے تھے وہ 3 سال میں لگے۔ وہ میاں شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، اس نے دن رات جو ہے وہ ایک کیا اور لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا۔ ملک آگے بڑھنے لگا، ملک ترقی کی طرف جانے لگا، ملک کی شرح نمو 6.2% پہ پہنچ گئی اور پوری دنیا کہتی ہے کہ 7% پہ اگر پہنچ جائے تو اس ملک میں نہ کوئی بھوکا رہتا ہے، نہ کوئی بے روزگار رہتا ہے اور نہ کوئی جو ہے وہ فاقوں مرتا ہے۔ 6.2 تھی 2018 میں، 2017 میں شرح نمو۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، پاکستان آگے بڑھ رہا تھا، دوبارہ سازش کی گئی، دوبارہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے گئے، دوبارہ وہی ڈرامہ، وہی کرپشن کا ڈرامہ، اور دوبارہ جو ہے وہ پھر دوبارہ 12 اکتوبر جو ہے وہ لایا گیا۔ اس مرتبہ جو 12 اکتوبر ہے وہ پھر 2018 میں آیا اور دوبارہ ملک کو ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی پارٹی کے سپرد کیا گیا۔ باقاعدہ الیکشن میں ریگنگ کی گئی، الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ پریشان کیا گیا، ہراساں کی گیا، ان سے ٹکٹ واپس کروایا گیا، ان کے خلاف دھاندلی کی گئی۔ میرے خلاف یہاں آپ کے حلقے میں 10 سے 15 ہزار ووٹر کی جو ہے وہ اس رات انہوں نے دھاندلی کی جس رات جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہوا۔ میرا مخالف کینڈیڈیٹ جو ہے کہتا تھا میری گنتی 50,000 سے شروع ہونی ہے، لیکن جب کوئی 60,000 سے جیت رہا ہو تو پھر 50,000 کی گنتی کیسے ہرا سکتی ہے اسے؟ یہ ساری چیزیں جب ہو گئی اور ایک ایسی جماعت کو مسلط کیا گیا جس نے اس ملک کو دوبارہ بحران سے دوچار کیا، دوبارہ بحران سے دوچار کیا، تو میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ رانا جابر شیخ صاحب نے آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، تو میں آپ سے یہ اپیل کرنی چاہوں گا، جو فیکٹس، جو باتیں میں نے کی ہیں یہ اٹل ہے، ان کو ویریفائی کریں، جو 2013 کے حوالے سے کی ہے، 99 کے حوالے سے کی ہے، جو آج کی صورتحال میں کی ہے، آپ ان کو معلوم کر لیں۔ اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی بات بھی غلط ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں۔ تو پھر میں یہ آپ سے اپیل کروں گا کہ 99 میں اگر بحران تھا، اگر 2013 میں بحران تھا، جو کہ تھا، جو میں نے حقائق آگے سامنے رکھے ہیں یہ درست ہے، ان کی تحقیق کریں، تو پھر یہ بحران کس نے دور کیے، کس جماعت نے دور کیے، کس لیڈرشپ نے دور کیے، کس ٹیم نے دور کیے، تو اس کا جواب پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف۔ اس لیے آج اگر یہ تیسری دفعہ ملک کو بحران درپیش ہے تو آپ دوبارہ جس طرح سے آپ نے 2013 میں جب لوڈ شیڈنگ اور جو ہے وہ دہشت گردی کا بحران تھا، وہ بحران جو تھے وہ بہت طاقتور تھے، وہ بہت جو ہے وہ مشکل تھے۔ اب تو صرف جو بحران ہے یہ معمولی ہے، اب صرف مہنگائی کا بحران ہے، روزگاری کا بحران ہے۔ جب 5 سال ملک رہا، جب ترقی کا پہیہ رکا رہا تو یہ خرابی آ گئی، یہ پہیہ چلے گا، یہ خرابیاں دونوں دور ہو جائیں گی، خود بخود دور ہو جائیں گی۔ یہ قوم بڑی محنتی قوم ہے، یہ لوگ بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ پاکستانی وہ قوم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی گئے ہیں، جس ملک میں گئے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے جا کے وہاں پہ عروج حاصل کیا۔ اگر دنیا میں کوئی بہترین ڈاکٹر ہیں، اگر امریکہ میں بھی ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ انہوں نے محنت جب جا کے کی ہے تو آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں انہوں نے کیسی کیسی بلڈنگیں جو ہے وہ پاکستانوں میں جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ یہ بڑی محنتی قوم ہے، اسے صرف اگر ترقی نہیں کرنے دی گئی تو اس قسم کے بحرانوں نے نہیں کرنے دی کہ کبھی کوئی آ گیا آگے کہا کہ جی میں
اس ملک کی جو مجھے لوگوں کے پیٹ سے جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ میں نکالوں گا. کوئی یہاں پہ اسلام نافذ کرنے کے لیے آ گیا, وہ 11 سال بیٹھا رہا. کوئی یہ جو ہے وہ ڈرامہ رچا کے آ گیا, اس نے 8-10 سال جو ہے وہ لگا دیے. ایک یہ ڈرامہ باز اور یہ ایک ایسا جو ہے وہ فتنہ. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. اور آپ یہ دیکھ لیں, یہ اس قوم کی خوش بختی ہے, اس ملک کی خوش بختی ہے. اس نے اپنی پارٹی کو اپنے آپ کو ہی حادثے سے دوچار کر لیا. اگر یہ خود کو حادثے سے دوچار نہ کرتا تو یہ ہمیں اس قوم کو اس ملک کو حادثے سے دوچار کرتا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, بات کرنے کو تیار نہیں, اور جو کہتا ہے کہ جو مخالف ہیں, جو میرے سیاسی مخالف ہیں, ان کو میں چھوڑوں گا, وہ بھائی اس طرح سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے گاؤں میں الیکشن لڑتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, 1100 ووٹ ایک طرف ہو گیا, 850 ووٹ ایک طرف ہو گیا. اب 1100 والے کہیں 800 والوں کو گاؤں سے نکالنا ہے, تو یہ پھر اس طرح سے براد رہ سکتا ہے, بات آگے چل سکتی. جمہوریت تو نام ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا. جمہوریت تو نام ہے اختلاف کو نہ صرف برداشت کرنا بلکہ اس کا احترام کرنا. لیکن یہ بدبخت جو ہے یہ ایسا اس ملک کے اوپر مسلط ہوا کہ اس نے اس ملک میں نفرت کی سیاست کی اور کوئی کام نہیں کیا. پورے 5 سالوں میں 4 سال جو یہ رہا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 2 دن بعد پتہ چل جائے کہ نہیں جی یہ فیصلہ آباد میں جو فلاں ہاسپٹل ہے یہ تو جو راموس نے بنایا تھا, رانا صاحب رات ایسے ہی کہہ کے چلے گئے کہ اس نے تو کچھ بھی, آپ رانا جابر صاحب سے کہیں یہ میرے ساتھ آگے کنفرنٹ کریں.